تمہیں غلط باتیں نہیں بتائیں گے، وہ قرآن سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں گے، وہ تمہیں بتا دیا کریں گے، جو تم پوچھنا چاہو گے، جو تمہیں معلوم نہیں ہوگا تو وہ تمہیں ہدایت والا طریقہ راستہ بتا دیں گے۔ ہدایت 3 طرح کی ہوتی ہے، اب وہ کیسے پتہ چلے گا؟ جی جناب، یہ مسئلہ تو اس چیز کا بتایا نا کہ اگر ہدایت ہے، ہدایت چاہیے تو قرآن والی کیوں نہیں، تو پھر رسول والی کیوں نہیں؟ اس کا مطلب بتا دیا کہ صرف قرآن یا کسی کتاب کو اٹھا کر کوئی ہدایت حاصل نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر ہدایت ہے تو ہادی بھی موجود ہونا چاہیے۔ اگر ہادی ہر دور میں تا قیامت تک تو موجود نہیں رہ سکتا، اس لیے اللہ نے 4 طبقے بنا کر آخرت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے اتنی بڑی آسانی کر دی۔ پھر آپ کہیں گے کہ جناب ہدایت جو ہے، یہ ہدایت کبھی کافروں کے لیے بھی ہم کہتے ہیں یا اللہ ان کو ہدایت عطا فرما دے، حالانکہ ہدایت تو وہ چیز ہے جو اللہ خود عطا کرتا ہے۔ اللہ کافروں کو ہدایت دے دیتا تو وہ کافر ہی نہ رہتے، تو پھر وہ کافر ہی نہ رہتے۔ تو ایسے ہی اس کے لیے بتانا چاہتا ہوں، ہدایت کے 3 طبقے ہیں۔ ہدایت 3 طریقے کی ہوتی ہے۔ ایک ہدایت عام ہوتی ہے، ایک ہدایت عام ہے۔ عام ہدایت وہ ہم جن کو سنتے ہیں نا، فلاں چیز میں تو جان ہی نہیں ہے، اس کو کیا ہدایت کی ضرورت ہے، فلاں چیز کے اندر تو جان نہیں ہے، اس کو تو ہوش و حواس نہیں ہے، اس کے پاس عقل و شعور نہیں ہے۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ پہلی جو طرز ہے، پہلی ہدایت کی اول درجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہدایت عامہ ہے، ہر انسان کے لیے بھی ہے، ہر جن کے لیے بھی ہے، جو جمادات نباتات کے لیے بھی ہے، اور جو دنیا کے اندر جو جو چیزیں موجود ہیں وہ اگرچہ شعور رکھتی ہوں یا نہ رکھتی ہوں، وہ میرے آپ کے اعتبار سے ہے کہ وہ شعور رکھتی ہیں یا نہیں رکھتی، لیکن اللہ کے قانون میں وہ ہر چیز کو کچھ نہ کچھ شعور ہے۔ ایسا نہیں ہے جیسے ہمیں انسانوں کو شعور اللہ نے بخشا ہے، ہر چیز کا شعور ایسا تو نہیں ہے، لیکن جمادات نباتات ان میں جان تو موجود ہے نا، پرندے ہیں، نباتات ہیں، جمادات ہیں، اچھا جانور ہیں، یہ بھی ہدایت کے طالب ہیں، ان کو بھی ہدایت کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا ہدایت عامہ اس کو کہتے ہیں جس میں ہر چیز آ جائے، اللہ نے جو بھی چیز دنیا میں پیدا کی ساری چیزیں اس کے اندر آ جائے گی پہلے درجے میں۔ اور دوسری قسم جو ہے ہدایت کی، وہ صرف ذوی العقول عقل والوں کے لیے ہے، صرف انسانوں کے لیے یا جنات کے لیے، انسان اور جنات کے لیے۔ یہ 2 اللہ تعالیٰ نے ایسے بنائے ہیں جن کا آخرت میں حساب کتاب ہونا ہے، باقی کسی اور مخلوق کا حساب کتاب قیامت کے دن نہیں ہونا۔ ان 2 مخلوقوں کو بنایا، دوسرا درجہ ہدایت کا رکھا، وہ ان دونوں کے لیے رکھا، تاکہ پتہ چلے کہ یہ سارے کے سارے کافر مسلمان سب کے لیے ہدایت کی ضرورت ہے، ہر کسی کو، سب کو ہدایت کی ضرورت ہے، لیکن کچھ ہدایت کا مطلب سمجھ کر راہ راست پر آ جاتے ہیں، کچھ آتے ہیں وہ کسی کی بات نہیں سنتے۔ پہلے کی مثال آپ سمجھ رہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم۔ قرآن نے کہا تمہیں نہیں پتا، میں رب بتا رہا ہوں کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ تو پتہ چلا نا کہ ہر چیز جو بھی ہے، جمادات ہیں، نباتات ہیں، حیوانات ہیں، ان کے اندر بھی عقل و شعور ہے، لیکن انسان کے مقابلے کی نہیں، لیکن جتنی بھی ہے تو صحیح۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ کی تسبیح و تحمید وہ چیزیں بھی بیان کرتی ہیں، وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم، لیکن تم لوگ اس کی تسبیح سمجھتے نہیں، آپ لوگ ان کی تسبیح سمجھ نہیں سکتے۔ جب ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ چیزیں بھی ہدایت طلب کر سکتی ہیں، کیونکہ وہ بھی قابل ہیں اس کے کہ وہ اللہ کی تسبیح جو بیان کر سکتی ہیں، ان کو پتہ ہے نا اللہ ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمارا خالق اور مالک ہے۔ پھر دوسرا جو بتایا وہ کیا ہے؟ دوسری ہدایت صرف انسان اور جنات کے لیے ہے، انسان اور جنات سے اللہ نے حساب لینا ہے۔ پھر ان میں سے دوسری ہدایت کا جو درجہ تھا وہ اس لیے ہے کہ جو اس کو سمجھ جائے، اس کو مان لے،
وہ راہ راست اختیار کر لے گا، وہ صراط مستقیم پہ آ جائے گا۔ جو اس کو یہاں چھوڑ دے گا، کفر کو اختیار کر لے گا، وہ اپنی بربادی کرے گا، وہ کسی اور کا نہیں، اپنا ذاتی نقصان کرے گا۔ پھر تیسرا درجہ بتایا ہدایت کا، تیسرا درجہ صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے مخصوص کر دیا ہدایت کا۔ مثال کے طور پر اب جب لفظ ہدایت آیا، اہدنا الصراط المستقیم، نبی نماز پڑھے گا تو نبی بھی یہی کہے گا نا، اہدنا الصراط المستقیم، یا اور کچھ پڑھے گا؟ نبی بھی یہی پڑھے گا کہ اللہ مجھے راہ راست دے، مجھے راستہ ہدایت والا دے۔ اور نبی بھی یہ کہے گا صراط الذین انعمت علیہم فاولئک مع الذین انعم اللہ من النبیین۔ مصداق بن گئے تو نبی بھی وہ دعا کرے گا، اور صحابی ہے وہ بھی دعا کرے گا، شہید ہے وہ بھی یہی دعا کرتا ہے، صالح ہے وہ بھی یہی دعا کرتا ہے۔ تو آپ کو سمجھ آیا تیسرا جو درجہ ہے نا ہدایت کا، وہ اعلیٰ ترین درجہ ہے، وہ اعلیٰ ہے۔ آپ کہیں گے نبی تو خود ہدایت یافتہ ہوتے ہیں، نبی تو ہادی ہوتا ہے، صحابی تو ہادی اور ہدایت یافتہ ہوتا ہے، ان کو ہدایت مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو جواب یہ ہے، یہ اس لیے 3 درجے بیان کیے ہدایت کے، تاکہ کسی طرح کا بھی کوئی شبہ نہ رہے۔ قرآن میں کہیں بھی آگے ہدایت کا لفظ آئے گا کہ فلاں کے لیے ہدایت کی دعا کی، آپ کہیں گے پتہ نہیں اس سے کیا مراد ہے، ہدایت تو اچھی چیز ہے، آپ کافر کے لیے بھی مانگ رہے ہیں۔ تو سمجھ آیا ہدایت کے الگ الگ 3 درجے ہیں۔ اگر ہدایت عامہ ہو تو ہر مسلمان کافر کے لیے نہیں بلکہ جانوروں کے لیے بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو دوسرا درجہ ہے وہ کچھ خاص ہے، وہ ہر انسان اور جنات کے لیے ہو سکتی ہے۔ تیسرا درجہ صرف خاصۃ المومنین ہے، وہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے، وہ صرف مسلمانوں کے لیے۔ اس میں انبیاء بھی آئیں گے، اس میں صدیقین بھی آئیں گے، شہداء بھی آئیں گے، صالحین بھی آئیں گے، میرے آپ جیسے سارے کے سارے لوگ آئیں گے، اور ایمان والے لوگ آئیں گے۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ نبی جب ہدایت کی دعا مانگے گا تو اس سے مراد یہ ہوگی کہ وہ اعلیٰ مقام چاہ رہا ہے۔ تمہیں غلط بات